اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج آپ کے سامنے سر سید احمد خان کی جو انگریز نوازی تھی اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے، جو ہمارا سر سید احمد خان کے حوالے سے ایک ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ تو اس میں ایک بات میں کرتا چلوں کہ جتنے بھی محققین مورخین جو منصف مزاج کے لوگ تھے، انہوں نے جب سر سید احمد خان کو پڑھا تو کوئی بھی یہ کہے بغیر نہیں اپنی تصنیف کو مکمل کر سکتا تھا اور کر سکتا ہے کہ سر سید احمد خان ہمیشہ تا دم حیات انگریز نواز تھے اور ان کی جو ہے انگریزوں کی بہت زیادہ حمایت کیا کرتے تھے۔ سر دست میں آپ کو ایک حوالہ پیش کرتا ہوں، یہ کلیت نثر حالی ہے، 1968 کا یہ چھاپا ہے، مجلس ترقی ادب طبع اول۔ اس کے صفحہ نمبر جو ہے 57 کے اوپر سر سید کے حوالے سے مولانا الطاف حسین حالی جو بہت ہی قریبی شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ صاحبو، جس کام کا بیڑا سر سید نے اٹھایا تھا وہ کوئی آسان کام نہیں تھا۔ مسلمانوں کو سیدھے راستے پر ڈالنا ایسا ہی مشکل تھا جیسا دریا کا بہاؤ کی سمت سے دوسری طرف رخ پھیر دینا، اور انگریزوں کو اس بے اعتباری اور بدگمانی کے بعد جس کا غدر کے واقعات نے ان کے دل میں نقش بٹھا دیا تھا، یعنی جو جنگ آزادی ہوئی تھی اس کے حوالے سے انگریزوں میں خوف و ہراساں پیدا ہو گیا تھا کہ یہ تو اب مسلمان جاگ چکے ہیں، اب ہمارا جو ہے یہاں پر بس نہیں چل سکتا۔ تو اس کے حوالے سے وہ لکھ رہے ہیں کہ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے انگریز کے سینے سے تو سر سید احمد خان نے بڑی جو ہے کوششیں کی کہ مسلمانوں کو جو ہے اس چیزوں سے ہٹایا جائے، اور معاذ اللہ ایسے الفاظ مسلمانوں کے حوالے سے لکھے گئے کہ گنڈا گردی، قتال، بدمعاش، حرامزادگی، ایسے الفاظ میں اس سے اگلی ویڈیوز میں ہم جو ہے وہ 1857 کے جو غیور مسلمان تھے انہوں نے جو قدم اٹھائے تھے جنگ آزادی کے حوالے سے، اس کے مطابق سر سید نے کیا جو ہے معاملات اور کیا گفتگو کی، ہم ان کے کچھ جھلکیاں آپ کو اگلی ویڈیو میں دکھائیں گے۔ یہاں پر انگریز نوازی جو ہے وہ بتانا مقصود ہے۔ مسلمانوں کی طرف سے صاف کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل تھا۔ ایک طرف سے سر سید کو یہ آواز آتی تھی کہ جب لی گردد جب لی نہ گردد، اور دوسری طرف سے ان کو یہ جواب ملتا تھا آموز دارا آموزدن جہل است، مگر اس کو کوہ وقار شخص نے کبھی ہمت نہ ہاری، یہاں تک کہ اپنی کوششوں میں کامیاب ہوا۔ اس نے ایک جماعت کثیر مسلمانوں میں ایسی پیدا کر دی جو انگلش گورنمنٹ کی برکتوں کی دل سے قدر کرتی ہے، اس کو ہندوستان کے حق میں اور خاص کر مسلمانوں کے حق میں خدا کی مہربانی سمجھتی ہے، یعنی انگریزوں کا مسلمانوں کے اوپر مسلط ہونا یہ سر سید احمد خان کے نزدیک خدا کی مہربانی ہے، اور اس بات کا یقین رکھتی ہے کہ اگر ہندوستان میں انگریزوں کا قدم نہ آتا تو مسلمانوں کو وہی روز سیاہ دیکھنا پڑتا جو اسپین کے مسلمانوں کو ان کے سلطنت کے زوال کے بعد دیکھنا پڑا تھا۔ وہ اپنی سلامتی بلکہ اپنا وجود ہندوستان میں محض انگریزی حکومت کے بدولت جانتے ہیں، یعنی کہ مسلمانوں کا جو وجود ہے وہ انگریزی حکومت کی وجہ سے جاننا چاہیے۔ ان کو اپنے اسلاف کی اقبال مندی کے خواب نظر آنے موقوف ہو گئے ہیں، یعنی کہ اسلاف کی جو یاد تازہ ہے، معاذ اللہ پتہ نہیں کون سے وہ اسلاف تھے جن کے بارے میں سر سید احمد خان کہا کرتے تھے کہ ان کو آزادی مل گئی ہے، ان کی طرح ہمیں انگریز کی پشت پناہی کی وجہ سے ہمیں آزادی مل گئی ہے۔ انہوں نے برٹش گورنمنٹ کی طاقت اور اقتدار کا بخوبی اندازہ کر لیا ہے۔ ان کو یقین ہے کہ ہندوستان میں کوئی قوم انگریزوں کے سوا حکومت نہیں کر سکتی، اور اس لیے وہ اپنی خیر اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہندوستان میں گورنمنٹ کی وفادار اور خیر خواہ رعایا بن کر رہیں۔ سر سید نے صرف یہی نہیں کیا کہ اپنی پرزور تحریروں و تقریروں سے مسلمانوں کی ایک جماعت خیالات کی اصلاح کر دی ہو، بلکہ وہ اپنی قوم میں وفاداری، اخلاص، اطاعت کی ہمیشہ کے لیے بیج بو گیا، یعنی کہ انگریزوں کی اطاعت کرنا، اخلاص سے نیت کے ساتھ وفاداری کرنا، اس کا وہ بیج جو ہے وہ بو گئے تھے، اور ان کی آئندہ نسلوں کے لیے ایک ایسا باآور درخت لگا گیا ہے جس کا پھل انگلش نیشن کی محبت اور انگلش گورنمنٹ کی وفاداری و فرمانداری ہے۔ پھر آگے جو ہے ڈاکٹر ہنٹر نے جو اشکالات پیدا کیے تھے مسلمانوں کے حوالے سے، جو اس نے ایک وزٹ کیا تھا ہندوستان کا، تو اس نے کتاب لکھی تھی، اس کے شکوک و شبہات جو تھے ان کو بھی دور کرنے کی کوشش کی ہے۔ جو وہابیوں کے حوالے سے انہوں نے مولانا الطاف حسین حالی صاحب نے لکھا ہے کہ جو وہ ان کے مخالف تھے، ڈاکٹر ہنٹر نے لکھا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان کے انگریزوں کے مخالف تھے بلکہ حمایتی تھے۔ ان قریب ہم یہ جو ہے حوالہ جات بھی آپ کو پیش کریں گے کہ واقعتاً
اسماعیل دہلوی اور رشید احمد گنگوئی اور باقی جو بندے تھے وہ انگریز کے وفادار بندے تھے۔ اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ سر سید احمد خان انگریزوں کا وفادار تھا، اور اسباب بغاوت ہند جو ان کی کتاب ہے 1857 کے حوالے سے بالخصوص جو غدر ہوا تھا یا جنگ آزادی ہوئی تھی، اس کے حوالے سے سر سید نے اپنی کتاب کے اندر جو طبع اول ہے، یہ بک کارن جہنم والوں نے چھاپی ہے، اس کے اندر طبع اول بھی انہوں نے لگایا۔ اس کے صفحہ نمبر 41 پر ملکہ وکٹوریہ کے بارے میں لکھتے ہیں: خدا ہمیشہ ہماری ملکہ وکٹوریہ کا حافظ ہے۔ میں بیان نہیں کر سکتا خوبی اس پر رحم اشتہار کی جو ہماری ملکہ وکٹوریہ نے جاری کیا ہے۔ بے شک ہماری ملکہ معظمہ کے سر پر خدا کا ہاتھ ہے۔ یعنی کہ اس حد تک جو ہے سر سید احمد خان انگریزوں کے حمایتی تھے کہ انہوں نے جو انگریز مسلمانوں کے اوپر مظالم ڈھاتے اور مختلف چیزیں کرتے تھے، ان کو ظالم کہنے کی بجائے خدا کا ہاتھ ان کے سر پر ہے، ملکہ وکٹوریہ کے اوپر۔ تو یہ دو حوالہ جات جو نہایت ہی مستند ترین ہیں، اس سے پتہ ہی چلتا ہے کہ سر سید احمد خان انگریزوں کے بہت زیادہ وفادار اور حمایتی تھے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہمیں حق بات سمجھنے اور دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔